جب کوئی نص دو قراتوں میں پڑھی جائے یا دو روایات سے روایت ہو تو اس کو یوں پڑھنا کہ دونوں صورتوں پر، دونوں روایات پر یا دونوں قراتوں پر عمل ہو جائے، یہ بہتر ہوتا ہے۔ اولا، یہ اولا ہوتا ہے۔ نص جب پڑھی جائے دو قراتوں کے ساتھ، او رویہ بروایتین، یا وہ دو روایتوں سے روایت ہو، تو کان الحمل بہ علی وجہ، اس کو محمول کرنا اس طریقے پر، یعنی اس کو اس طریقے سے پڑھنا، کانا یکون عملا بالوجہین، کہ دونوں طریقوں پر عمل ہو جائے، یہ اولا ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ جو ارجلکم ہے، اس میں دو قراتیں ہیں، بعض قرآن نے اس کو ارجلکم پڑھا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو یوں پڑھا جائے کہ اس سے دونوں پر عمل ہو سکے، اس قرات پر معمول کیا جائے کہ جس سے دونوں پر عمل ہو سکے۔ مسح میں کیا ہوتا ہے بھلا؟ مسح کیسے ہوتا ہے؟ تر ہاتھ کو کسی عضو پر پھیرنے کو مسح کہا جاتا ہے۔ تو جب بندہ پاؤں کو دھوئے گا تو ملے گا نا، ہاتھوں کو، پاؤں کو ملے گا نا، ان کے اوپر ہاتھ تو پھیرے گا، تو جب دھوئے گا اسے تو دھونا بھی پایا جائے گا اور ساتھ مسح کرنا، دونوں چیزیں پائی جائے گی نا۔ تو جو قرات، جو لفظ جو ہیں قرآن مجید کے، یا کوئی آیت جس کو دو قراتوں سے پڑھا گیا ہو کسی لفظ کو، تو اس کو ایسے معنی پر، اس کا وہ معنی والا معنی مراد لینا جس سے دونوں قراتوں پر عمل ہو جائے، یہ بہتر ہوتا ہے۔ تو کون سا معنی یہاں مراد لینا چاہیے پھر؟ پاؤں کو دھونے والا، یا اگر اس کو پڑھے ارجلکم تو معنی کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، دھو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور دھو اپنے ہاتھوں کو، ارجلکم، ارجلکم کا عطف ایدیکم، ایدیکم کا عطف وجوہکم، تم دھو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پاؤں کو۔ اگر یوں پڑھیں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق اور وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ارجلکم تو اس کا عطف پڑتا ہے کہاں؟ رؤوسکم پر، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، تم مسح کرو اپنے سروں کا اور مسح کرو اپنے پاؤں کا۔ تو اگر اس کو مجرور پڑھیں گے تو اس کا عطف رؤوس پر ہوگا، مسح اس کا معنی ہوگا کہ مسح کریں پاؤں کا۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ اس پر صرف پاؤں پر مسح کر لیا جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے۔ امام اعظم نے کیا فرمایا کہ جب یہ کلمہ دو قراءات میں مختلف انداز سے پڑھا گیا ہے، اس کا وہ والا معنی مراد لیا جائے جس سے دونوں قراءتوں پر عمل ہو جائے۔ وہ والا معنی کون سا ہے؟ ارجلکم اس کو پڑھیں اور اس کو عطف کریں دھونے والوں پر، دھونے والے اعضاء پر، وجوہکم وایدیکم وارجلکم، تو کیا ہوگا؟ دونوں قراءتوں پر عمل ہو جائے گا، کیونکہ جب پاؤں دھوئیں گے تو دھونے میں مسح تو پایا ہی جاتا ہے، مسح تارا ہاتھ صرف پھیرنا ہوتا ہے، اور جب دھو لیں گے تو پورے پاؤں کو دھو لینا ہے، دونوں میں مسح پایا جاتا ہے، اس لیے دونوں قراءتوں پر عمل ہو جائے گا۔ کسرہ کی صورت میں اسے، ہاں پھر یہ ہے کہ احناف نے یہ کہا ہے کہ جب ارجلکم پڑھیں، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، تم مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا، تو جب اس کو ارجلکم پڑھیں تو پھر یہ وحملت قراءۃ الحفظ علی حالت التخفف، اگر اس کو ارجلکم مجرور پڑھیں تو خفض کہتے ہیں کسرہ، کسرہ کی روایت پڑھیں تو اس کو خفہ پہننے کی حالت پر محمول کیا جائے گا، جب تم نے موزے پہنے ہو تو پھر اس پر مسح کر لو۔ وقراءۃ النصب علی حالت عدم التخفف وباعتبار هذا المعنى قال البعض جواز المسح ثبت بالکتاب۔ نصب کی صورت میں جب منصوب پڑھیں گے ارجلکم تو معنی کیا ہوگا کہ صرف پہلے ایک بیان کیا نا کہ وہ معنی مراد نے پاؤں دھونے والا، دونوں اس میں آ جائیں گے۔ تو فقہا نے یہ بھی کہا کہ اگر ارجلکم پڑھیں تو یہ جب بغیر خفوں کے، موزوں کے بغیر جب وضو کر رہے ہو تو پھر پاؤں کو دھونے والا معنی مراد لیا جائے گا، اور اگر ارجلکم پڑھیں تو اس قرات کو اس بات پر لیا جائے گا کہ جب خفے پہنے ہو تو پھر پاؤں پر مسح کر لو، تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے۔ اس وجہ سے بعض فقہا نے یہ کہا کہ اگر ارجلکم کو اگر رؤوس پر عطف کریں، مانا کیا بنتا ہے؟ پاؤں، سروں کا مسح کریں اور پاؤں کا مسح کریں، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پاؤں کا مسح یعنی خفین پر مسح کرنا بھی قرآن سے ثابت ہو گیا۔ ویسے آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے، قرآن مجید میں واضح الفاظ میں اس کا حکم نہیں ہے۔
اور صحابہ کرام نے امام حسن بصری سے حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں نے مسح الخفین کو سنت قرار نہیں دیا اور اس پر عمل نہیں کیا جب تک کہ یہ دن کی روشنی کی طرح میرے لیے مسئلہ واضح نہیں ہو گیا۔ 80 صحابہ کرام سے مسح الخفین کرنا ثابت ہے۔ جب ان سے ثابت ہے تو مسح الخفین کا عمل تواتر سے ثابت ہوا۔ متواتر کے لیے کم از کم کتنے راوی چاہیے ہر زمانے میں؟ 10، بعض نے کہا 10، بعض نے 40 کہے، اور یہ جو 80 ہیں تو صحابہ کرام کے زمانے میں، تو بعد کے زمانوں میں کتنے زیادہ لوگ ہوں گے اس کو روایت کرنے والے، اس لیے یہ تواتر میں بھی انتہائی اعلیٰ درجے پر ہے۔ اس لیے امام اعظم نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ ان تفضل الشیخین، شیخین کو ابو بکر عمر کو فضیلت دینا، وتحب الخطنین، اور خطنین امام جناب عثمان اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا، وان تمسح علی الخفین، اور خفین پر مسح کرنا۔ شیعہ کیونکہ مسح الخفین نہیں کرتے، وہ اس کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو کسرہ کی روایت ہی پڑھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاؤں پر بغیر خفے کے بھی پاؤں پر مسح کیا جائے گا، اسے دھویا نہیں جائے گا۔ اس لیے امام اعظم نے فرمایا کہ اہل سنت کی نشانی ہے کہ وہ خفین پر مسح کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، آپ انہیں فرمائیں کہ ناپاکی ہے تو عورتوں سے دور رہو حیض کے دنوں میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ یہ جو يَطْهُرْنَ ہے اس کو میں دو قراتیں ہیں، يَطْهُرْنَ بھی پڑھا گیا، اس کو يَطْطَهَّرْنَ بھی پڑھا گیا ہے، يَطْهُرْنَ بھی ہو يَطْطَهَّرْنَ بالتشدید والتخفیف، تشدید کے ساتھ يَطْطَهَّرْنَ اور بغیر تشدید کے يَطْهُرْنَ۔ فحمل بقراءة التخفیف فیما اذا کان ایام ہوا عشرۃ، عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ یہ اس قراءت پر عمل، يَطْهُرْنَ والی قراءت پر عمل ہوگا جب 10 دن تک حیض جاری ہے، تو آپ نے کیا پڑھا اس پر؟ 10 دن مسلسل، 10 دن پر ختم ہو تو پھر بغیر غسل کے بھی، ابھی تک غسل نہیں کیا اس سے وطی کر سکتے ہیں۔ اور وَبِقِرَاءَةِ التَّشْدِيدِ فِيمَا إِذَا كَانَ أَيَّامُهَا دُونَ الْعَشْرَةِ، اور اگر 10 دن سے کم پر حیض ختم ہو گیا ہو تو جب تک غسل نہ کر لے تو وہ پاک نہیں ہوتی۔ اب يَطْطَهَّرْنَ والی قرات کس پر معمول ہوگی؟ کہ خون بھی ختم ہو جائے اور اس کے بعد غسل بھی کر لے، اگر يَطْطَهَّرْنَ کی قرات پڑھیں گے۔ اگر يَطْهُرْنَ کی قرات کس پر معمول ہوگی؟ کہ صرف خون ختم ہو گیا، غسل نہیں بھی کیا تو پاک ہو جائے گی، تو اس کو يَطْهُرْنَ والی قرات کو کس پر معمول کریں گے؟ اگر 10 دن پر خون ختم ہوا ہو تو پھر اس کا صرف خون ختم ہو جانا ہی کافی ہے، اگرچہ اس نے غسل نہیں بھی کیا تو اس سے جماع کرنا جائز ہے خاوند کا۔ اور اگر يَطْطَهَّرْنَ نہ پڑھے تو معنی کیا ہوگا؟ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ روایت اس کا معنی کیا بنے گا؟ کہ 10 دن سے کم پر خون ختم ہو تو غسل کر لینے سے پاک ہوگی۔ والا هذا قال اصحابنا اذا انقطع دم الحیض اقل من 10 ایام، حیض کا خون 10 دنوں سے کم پر ختم ہو جائے تو لم یجوز وطء الحائض، حائضہ کے ساتھ وطی کرنا جائز نہیں، حتی تغتسل، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، لأن کمال الطہارۃ یثبت بالاغتسال، کیونکہ کیا کہا؟ يَطْطَهَّرْنَ، خوب پاک ہو جائے، تو یہ کامل طہارت تب حاصل ہوتی ہے جب غسل کیا جائے۔ بلاون کہتا اگر حیض کا خون ختم ہو جائے 10 دنوں سے کم پر، جاز وطیھا قبل الغسل لأن مطلق الطہارۃ یثبت بانقطاع الدم، کیونکہ صرف کہا کہ پاک ہو جائے تو صرف طہارت تو صرف خون کے ختم ہو جانے سے بھی پائی جاتی ہے، مطلق طہارت ثابت ہو جاتی ہے بانقطاع الدم۔ اس وجہ سے ان دو قراتیں جب دو پڑھی ہیں تو پھر ان کا الگ الگ معنی مراد لیا جائے گا۔ ولہذا قلنا اذا انقطع دم الحیض ل10 ایام فی آخر وقت الصلاۃ تلزمها فریضۃ الوقت وان لم یبق من الوقت مقدار ما یغتسل فیہ۔ اسی لیے حناف نے یہ مسئلہ لکھا کہ 10 دنوں پر اگر خون ختم ہو اور کسی نماز کے آخری وقت میں ختم ہو اور اتنا وقت بچا ہو کہ اس میں تکبیر تحریمہ کہہ کر غسل کر کے تو تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے تو نماز وہ والی لازم ہو جائے گی، پڑھ نہیں سکتی ہے تو قضا کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، مسئلہ پڑھا گیا آپ نے؟ آخری وقت میں مثلا ابھی ظہر کا وقت ہے تو ظہر کا وقت ختم ہونا ہے تقریباً کتنے میں ختم ہوتا ہے؟ 3 بج کر تو تقریباً 50 منٹ پہ ختم ہوگا، 45 سے 50 کے درمیان، مطلب 3:45 پہ ٹائم ختم ہونا ہے۔ اب کسی کا حیض ختم ہو گیا 3:30 کے بعد،
3:30 بجے اتنا ٹائم ہے کہ وہ غسل کر کے، غسل فرض مطلب پورے جسم کو اعضاء کو دھونا، وہ تو 5 منٹ میں کر لیتا ہے، اتنا غسل کر کے تو وہ تکبیر تحریمہ کا وقت اسے مل گیا تو یہ والی نماز اس پر لازم ہوگی۔ اگرچہ ظاہر اس نے غسل کیا یا اسے غسل کا وقت نہیں ملا یا اس نے لیٹ کیا تو وہ نماز پڑھ نہیں سکی، یا وقت اتنا نہیں تھا کہ وہ پڑھ سکے، تو پھر اسے بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ یہ کیوں قضا کرنی ہوگی؟ بھائی نماز کا وقت جب ملا ہی نہیں، پڑھ سکتی نہیں اس میں، تو پھر کیوں؟ اس کی وجہ لکھی ہے، اور یہ فقہا نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ وہ وقت بڑھا دے، وہ وقت لمبا ہو جائے اور اس میں وہ نماز پڑھ سکے۔ ہم سارے ولی تو نہیں ہیں، کوئی بھی ولی نہیں ہے، لیکن اولیاء اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی وقت بڑھا بھی دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے، کہتے ہیں یہ گمان تھا کہ یہ وقت بڑھ جائے۔ وہ کیسے؟ اس پر مثالیں دی ہیں انہوں نے، جیسا کہ یوشع علیہ السلام، اگر وقت ہو سکتا تھا کہ وقت بڑھ جائے تو نماز ادا کر لے، وقت اگر لمبا ہو جائے تو اس میں وہ نماز پڑھ لے، ورنہ قضا پڑھ لے، کیونکہ وقت کا امتداد لمبا ہونا ممکن ہے اور قدرت متوہم ہے کہ وہ اسے بڑھا دے۔ ہو سکتا ہے کہ وہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وقت کو بڑھا دے، یعنی عصر کا وقت شروع نہ ہو یا زور کا وقت ہو تو سورج جو ہے وہ نہ ڈھلے، یہ ممکن ہے۔ جیسا کہ یوشع علیہ السلام نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، جمعہ کا دن تھا اور ہفتہ کی رات آ رہی تھی، اور دن کے وقت یعنی ہفتہ کے دن امت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے سوائے عبادت کے کوئی اور کام کرنا جائز نہیں تھا۔ انہوں نے جہاد کرنا تھا، بیت المقدس کو فتح کرنا، اگلا دن آ رہا ہے ہفتے والا دن جنگ کرنا جائز نہیں۔ انہوں نے دعا کیا رب کریم سورج کو روک دے، جمعے کا دن کا سورج غروب نہ ہو، اس کو روک دے تاکہ رات ہونے سے پہلے بیت المقدس فتح ہو جائے۔ رب تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور جب تک بیت المقدس فتح نہیں ہوا، سورج غروب نہیں ہوا اور دن لمبا ہو گیا۔ اس طرح غزوہ خیبر کے موقع پر مقام صحابہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھے ہوئے استراحت فرما تھے، آرام فرما رہے تھے کہ سرکار دو عالم پر وحی نازل ہونے لگی۔ حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی، اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک، مولا علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، فردد علیہ الشمس، ان پر سورج واپس لوٹا دے۔ نماز چھوڑ رہے تھے تو اللہ حضور فرماتے ہیں تیری اطاعت میں تھا، نماز چھوٹ رہی تھی تو حضور فرماتے ہیں کہ مولا یہ تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، تو رسول کی اطاعت نماز چھوٹ رہی ہے تو اطاعت کیسے ہوئی؟ رسول اللہ کا آرام جو ہے، رسول اللہ کی ذات کا خیال کرنا، یہ تمام عبادات سے بڑی عبادت ہے۔ اس لیے وہ جو عبادت اس وقت جو عبادت تھی وہ رسول اللہ کے آرام کا خیال کرنا تھا، تو وہ بڑی عبادت ادا کر رہے تھے وہ، تو اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ کی اطاعت میں تھے اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں، اور اللہ رسول کی اطاعت ہے بھی ایک ہی ہے۔ آپ نے پڑھا نا اس میں سنت خیر الانام میں، جہاں پیر صاحب نے اس پہ کلام کیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں، ایسے تمام صفات کاملہ سے متصف رب بے شک حضرت علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، اس لیے سورج کو واپس لوٹا دے۔ ڈوبا وہ سورج واپس پلٹ آیا، پھر دھوپ پھیل گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز اپنے وقت میں ادا فرمائی۔ تو نماز سورج لمبا ہو گیا نا، تو اس لیے یہ وقت نماز کا وقت لمبا ہو سکتا ہے، اس کا گمان ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ نماز لازم ہو جائے گی۔ قاضی اعجاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الشفاء میں اور امام طحاوی نے مشکل الغرائب میں، امام ملا احمد ملا جیون نے نور الانوار میں تحریر کیا کہ آفتاب کا سیدنا یوشع علیہ السلام کی دعا سے رک جانا بھی اگرچہ بڑا معجزہ ہے، لیکن سورج کا غروب ہونے کے بعد واپس پلٹنا اس سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ سورج تھا نا تو لیٹ ہو گیا، یہ بھی معجزہ ہے، لیکن اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ غروب ہو کے تو پھر واپس آ جائے۔ تو آپ سارے بھی ولی ہیں، آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے نماز لمبی ہو جائے تو وقت لمبا ہو جائے، اس وجہ سے نماز لازم ہے، پڑھنی ہے۔ وَلَوْ انْقَطَعَ دَمُهَا لِيَقَلَّ مِنْ 10 أَيَّامٍ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ، اگر 10 دنوں سے کم میں خون ختم ہوا اور نماز کے آخری وقت میں ختم ہوا، ان باقی من الوقت مقدار ما تغتسل فيه، اگر اتنا وقت بچ گیا، اتنی مقدار جس میں غسل کر سکتی ہے، وتحرم للصلاة، اور نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے، لازمت الفریدۃ، اتنا وقت ہے اگر
تو پھر اس پر فرض نماز وہ لازم ہے، اور اگر اتنا وقت بھی نہیں ہے، 2-4 منٹ رہتے ہیں نماز کے، تو پھر پھر اس پر نماز لازم نہیں ہے، اس نماز کی قضا بھی لازم نہیں۔ ثم نذكر طرقا من التمسكات الضعيفة يكون ذلك تنبيها على مواد الخلل في هذا النوع۔ یہ بحث شروع کہاں سے یہ بلا کہ نص سے دلیل بنانے کے طریقے کیا ہیں، یہی ہے نا؟ کہتے ہیں کہ کچھ تمسکات ضعیفہ، کچھ ضعیف دلیلیں بناتے ہیں، تو وہ ضعیف دلیلوں کے بارے میں ہم یہاں پہ بحث کریں گے کہ کچھ جو دلائل دیے گئے ہیں جو باقی فقہا نے دیے ہیں، یعنی انہوں نے ضعیف طریقے سے، ضعیف قوانین سے دلائل دیے ہیں تو وہ دلائل نہیں بن سکتے۔ نذکر طرقاً، ہم کچھ طریقے بیان کریں گے، من التمسکات الضعیفۃ، کمزور دلائل میں سے، یکون ذالک تنبیہا، تاکہ تنبیہ ہو جائے، علی مواد الخلل فی هذا النوع، تاکہ اس قسم کے یعنی دلیل بنانے کے جو طریقے، ان میں جہاں پہ خلل واقع ہوتا ہے، جو دلیل صحیح نہیں ہوتی، اور جن جہاں پہ دلائل کمزور دلائل ہوتے ہیں، کمزور طریقے سے دلائل بنائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں۔